موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف سورہ بقر یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کیے. اور مسند احمد میں یہ کتاب کا نام ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقر اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تھا ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ خالی پڑھ لینا یہ نہیں کہ زبانی پڑھ لیا شروع سے لے کر آخر تک. پڑھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ لینا، چونکہ ان دونوں صورتوں میں مسائل بہت زیادہ ہیں. جس نے سمجھ لیا عمل کرنے لگا اس کا مرتبہ ہماری نگاہوں میں بہت بلند ہو جاتا تھا. اب یہاں پر چند نکتے والی باتیں بتا دیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ہمارے یہاں ہر شخص اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ اور قرآن کے یہ معنی تو یہ ہیں. ہاں بہرحال ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو شخص قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی. قرآن پڑھا نہیں ہے، آیت کا علم نہیں ہے، اپنی رائے سے بات کہی، معلوم ہوا کہ وہ بات قرآن میں بھی ہے، اس نے بھی غلطی کی، کیونکہ قرآن کا علم اس نے حاصل نہیں کیا. اللہ سے گائیڈنس، اللہ سے رہنمائی حاصل نہیں کی، اپنی طرف سے بات کہہ دی. اگر سچی بھی نکل گئی، فلوک لگ گیا تو کیا ہوا؟ وہ بھی گناہ گار ہے. قرآن حکیم کی بہت ساری مشہور تفسیریں ہیں، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. صرف قرآن حکیم کی مشہور تفاسیر میں سے صرف چند مشہور تفسیروں کے نام میں آپ کو بتاؤں گا. تفسیر ابن جریر یہ بھی مشہور تفسیر ہے، اور یہ ہے علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی. یہ 30 جلدوں میں ہے، بہت تفصیلی ہے. اس میں آپ کو بہت ساری روایتیں ملیں گی جن کی کوئی ریلائبلٹی یا سند نہیں ہے. اسی لیے جتنی روایتیں ان کو ملی انہوں نے اس میں لکھ دی ہیں، پڑھنے والے پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود تحقیق کرتا پھرے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دوسری مشہور تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر. یہ بہت مشہور تفسیر ہے، 8ویں صدی میں لکھی گئی. علامہ حافظ اماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن کثیر دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا لمبا ان کا نام ہے، اور ان کی وفات 774 ہجری میں ہوئی. ان کی تفسیر 4 جلدوں میں ہے اور یہ مستند تفسیر سمجھی جاتی ہے، ریفرنس کے لیے اچھی ہے. یعنی جو لوگ پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں ان کو ریفرنس کے لیے اس میں اچھی چیزیں مل جاتی ہیں اردو میں، ہے نا. تیسری اردو مشکل ہے، چھپائی کوئی بہت اچھی نہیں ہے انفارچونیٹلی. تیسری تفسیر ہے تفسیر قرطبی، اور یہ لکھی ہوئی ہے ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرا القرطبی کی. ان کی وفات 671 ہجری میں ہوئی. یہ 12 جلدوں میں ہے. اس میں معلومات بہت زیادہ انہوں نے اکٹھا کر دی ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے. بہت طویل ہے، بہت ساری معلومات انہوں نے اکٹھا کر دی ہیں، لیکن اس وقت جو تفسیریں سمجھی جاتی ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ جو زیادہ استعمال میں آتی ہیں. تفسیر ابن کبیر یہ امام فخر الدین رازی کی ہے، جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی. تفسیر کبیر. اور یہ بھی اس میں علم کلام یعنی بحث مباحثے بہت زیادہ ہیں. تفسیر کم ہے، بحث مباحثے زیادہ ہیں. اس زمانے میں یونانی فلسفہ بہت زیادہ مشہور تھا اور اس وجہ سے مسلمانوں میں بحث مباحثے شروع ہو گئے تھے مسئلے مسائل کے بارے میں، تو وہ زیادہ ہیں. تفسیر بحر المحیط. تفسیر بحر المحیط یہ علامہ ابو حیان غرناطی اندلسی یعنی اندلس کے رہنے والے تھے. ان کی وفات 774 ہجری میں ہوئی، اور اس میں بھی الفاظ کی تحقیق ہے، لفظوں کے معنی ہیں، روایات ہیں. کوئی بہت مشہور نہیں ہے، لوگ استعمال کر لیتے ہیں ریفرنس کے طور پر.
احکام القرآن للجساس، یہ دوسری تفسیر کا نام ہے. یہ امام ابو بکر جساس رازی کی لکھی ہوئی ہے. ان کا لقب بھی رازی ہے، اس سے پہلے والے کا بھی لقب رازی تھا. ان کی وفات 370 ہجری میں ہوئی، یعنی یہ پرانی تفسیروں میں سے ہے اور بہت مختصر تفسیر ہے. ہاں، اب جو ریفرنس کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، روح المعانی ایک تفسیر ہے. روح المعانی، اور یہ بغداد کے آخری دور کے مشہور عالم علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کی وفات 1270 ہجری میں ہوئی. اس میں بھی 30 جلدیں ہیں اور معلومات بہت زیادہ ہے. ہر چیز ہے اس میں عربک گرامر بھی ہے، اس میں لفظوں کے معنی بھی ہیں، اس میں لفظوں کی تشریح بھی ہے، اس میں علم فقہ بھی ہے، اس میں عقائد بھی بیان کیے گئے ہیں، اس میں فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس میں تصوف بھی بیان کیا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں کمپیکٹ ہے. لیکن جو لوگ صرف کام کی بات چاہتے ہیں ان کے لیے یہ تفسیر بھی بیکار ہے. ہمارے آپ کے لیے یہ تفسیریں نہیں ہیں. جن کے پاس وقت تھوڑا ہے، زندگی ختم ہو چکی ہے، ابھی قرآن ہی پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا. اس وقت ہمارے آپ کے لیے جو تفسیریں ہیں بازار میں، وہ معارف القرآن ہے مفتی محمد شفیع صاحب کی، یا جو مجھے پسند ہے، میں اپنی پسند کی بات کر رہی ہوں، یا مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن ہے. معارف القرآن بہت اچھی ہے، بہت تفصیل میں ہے، لیکن بقول مفتی محمد شفیع صاحب کے کہ اس میں انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کا لکھا ہوا ہے، اس کو یا مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر ترجمے کو انہوں نے اس میں لکھ دیا ہے. اپنی طرف سے صرف معارف اور مسائل بیان کیے ہیں، ان تفسیروں کو انہوں نے اسی طرح اس میں لکھ دیا ہے، کچھ لفظوں کی تشریح اپنی طرف سے کی ہے. لہذا انہوں نے جو میری اپنی رائے ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، مفتی محمد شفیع صاحب نے جو ہمارے ہاں بزرگوں میں ایک کہاوت مشہور ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، کہ بزرگوں کی غلطی کو پکڑنا بذات خود ایک غلطی ہے. لہذا مفتی محمد شفیع صاحب نے ان بہت سی چیزوں کو اس میں درست کہہ دیا یا لکھ دیا جو کہ اگر آپ قرآن حکیم کو گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ کو اس میں ان باتوں کی گنجائش دین میں نہیں ملتی. آگے جب پڑھیں گے تو ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. اسی وجہ سے اس تفسیر کو پڑھتے وقت آپ کو بار بار جگہ جگہ یہ احساس ہوتا ہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے جو بات ایک صفحے پر کہی ہے اس کے برعکس بات 4 صفحوں کے بعد خود ہی کہہ دی. کیونکہ جو تفسیر انہوں نے لکھی انہوں نے نقل دونوں کی ترجمہ کر دیا ہے، اس کو ویسے کا ویسے ہی لکھ دیا. پھر جب اپنے خیال کا اظہار کیا تو وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہو گیا. پڑھنے والے کو اگر وہ دھیان سے پڑھ رہا ہے سمجھ کر تو اس کو الجھن محسوس ہوتی ہے. That's it. ان کے اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ خیالات میں کنسسٹنسی نہیں ملتی، سمجھ گئیں؟ اختلاف رائے خود ہی ہو جاتا ہے. تفہیم القرآن میں یہ بات نہیں ہے. تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کی ہے، اور مولانا مودودی صاحب کا حافظہ میرے خیال میں بہت مضبوط تھا. وہ شخص ایک بات کو جس محفل میں کہہ دیتا تھا اس کو یہ یاد رہتی تھی کہ میں نے فلاں محفل میں فلاں بات کہی. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، ان کے درجات بلند کریں، اور جو کچھ بھی خامیاں یا غلطیاں ان سے ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر پردہ ڈال دیں اور ہم کو ہدایت دیں کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. مولانا مودودی کی تفسیر میں شروع کی جو پہلی جلد ہے، ان کی جلد 6 جلدوں پہ ان کی تفسیر ہے. پہلی جلد بہت مختصر ہے کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ کام میں ختم کر دوں. انہوں نے بہت تفصیلی بیان میں نہیں گئے، بہت مختصر تفسیر لکھی ہے. لہذا
میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ جب آپ مطالعہ کریں تو سورہ بقر کی اور شروع کی سورہ آل عمران اور مائدہ اور نساء وغیرہ کی تفسیر کے لیے آپ مفتی محمد شفیع صاحب کو ریفر کریں، انہوں نے بہت ڈیٹیل میں لکھا۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے صرف سورہ بقر کی تفسیر ایک جلد میں لکھی، ایک جلد صرف سورہ بقر کی تفسیر کے لیے انہوں نے رکھی تفصیلی۔ لہذا جو شخص سمجھ کر پڑھنا چاہتا ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ دونوں تفاسیر اپنے پاس رکھنا چاہیے، سمجھ میں آتی ہیں اگر آپ پڑھنے کی طریقہ بھی سیکھ لیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کا سبب یہ ہے کہ پڑھنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال مولانا مودودی صاحب نے اپنی اس کمزوری کو خود محسوس کیا اور اس کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں نے جو تفصیل شروع کی آیتوں میں بیان کرنا چاہیے تھی وہ نہیں کی ہے، اس کی کمی میں نے بعد کی صورتوں میں پوری کر دی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں مضامین کی تکرار ہے۔ لہٰذا جس مضمون کی تفصیل آپ کو شروع کی جلد میں نہیں ملی ہے، اس کو باقی کی آپ اسی لیے دیکھیے کہ مودودی صاحب کی تفسیروں میں جو بعد کی جلدیں ہیں ان میں بہت ڈیٹیل میں تفسیر ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں، یہ تو تمہید ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ اب آپ جب قرآن حکیم کی تفسیر سنیں گی یا پڑھنے بیٹھیں گی تو آپ کی سمجھ میں زیادہ آئے گا کہ قرآن دراصل تسلسل سے لکھی ہوئی یہ کتاب نہیں ہے، یہ وقت اور ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی۔ اس میں مختلف مضامین ہیں، اس کا موضوع یا سینٹرل آئیڈیا انسان ہے، اور انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آخرت کے عقیدے کے بارے میں اس میں زور دیا گیا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے، اور جو دنیا کے امتحان دیتے ہیں اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ 2 گھنٹے کا پیپر ہے، 2.5 گھنٹے کا پیپر ہے، آدھے گھنٹے کا پیپر ہے، 3 گھنٹے کا پیپر ہے، لیکن اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وقت کا تعین کیا ہے، لیکن اس کی اطلاع آپ کو نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو اپنے ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، یہ خلاصہ میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ دوسری چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں عبادت کے لیے ایک وقت، ایک کونا، ایک جگہ نہیں ہے۔ مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں ہے کھانا پکا رہا ہے، جب وہ اپنی بزنس میں ہے روزی کما رہا ہے، جب وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھی وہ عبادت کر رہی ہے۔ ہر عمل بس اس کے پیچھے کون سا جذبہ، کون سا خیال ہے جو ہمارے ہر عمل کو عبادت بنا دیتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خیال۔ سمجھ گئی؟ اللہ تعالیٰ کا خیال اور یہ بات کا احساس کہ ہمیں اپنے ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو نیگلیکٹ کیا، وہ رو رہا ہے، سمجھ گئے، وہ گندا ہے، اس کو صفائی چاہیے، اور ہم نے اس کو نیگلیکٹ کیا، تو سمجھ لیجئے اس وقت بھی ہم گناہگار ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن اگر ہم نے بچے کی نگہداشت، دیکھ بھال اچھی طریقے سے کی، صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، وہ معصوم ہے، وہ مجبور ہے، وہ ہمارے اوپر ہے، ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اگر بالکل صحیح، اگر آپ سارے کام اللہ کو سوچ سمجھ کر اپنے ذہن میں رکھ کر رہے ہیں تو آپ نمازوں کو تو چھوڑیں گے ہی نہیں۔ وہ تو شخص جس نے اپنی زندگی کو عبادت سمجھ لیا ہے، وہ تو نماز کے وقت کا خیال رکھے گا کہ یہ نہیں، وہ اس کے ساتھ تو کبھی ایسا ہوگا ہی نہیں کہ مغرب کا وقت گزر گیا اس کو خبر ہی نہیں ہوئی، بدلی تھی پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو بے چین رہے گا۔ مومن تو وہ ہے جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا بے چینی سے انتظار کرتا ہے اور دوسری نماز کی تیاری کچھ منٹ پہلے کرتا ہے، مومن تو وہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی پوری زندگی کو عبادت رکھا ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے یہ کام کہ آخرت کے اوپر اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہر بات کا اس کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر شروع کریں گے، اور سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بتانے سے پہلے اس سورت کے فضائل اور اس کی خصوصیات کے بارے میں آپ کو کچھ احادیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس سورت سے قرآن حکیم کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی قرآن کریم کی یہ پہلی سورت ہے، اور اس سورت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اور زیادہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے مکمل یا پوری نازل ہونے والی سورت سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ اسی لیے کچھ حدیث بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ یہی سورت سب سے پہلے نازل ہوئی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سورت پوری کی پوری سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورۃ العلق کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی شروع کی چند آیات نازل ہوئیں، لیکن پہلی نازل مکمل، بار بار میں اس چیز کو آپ سے دہرا رہی ہوں کہ پہلی مکمل یا پوری نازل ہونے والی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا جسٹ ہے۔ پورے قرآن کو پڑھ کر آپ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہیں، آپ اس میں صرف چند آیات میں مانگ لیتی ہیں۔ اس صورت میں آپ کی تربیت کی گئی ہے، اس لیے بھی یہ بہت اہم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو تو مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائیوں کا اقرار کیا جائے، اپنی عاجزی کا، اپنی کمی کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال پھیلایا جائے۔ اس دعا میں، اس صورت میں آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ عاجزی اختیار کرو۔ دعا اسی سے مانگی جاتی ہے جو دینے کے قابل ہوتا ہے، جو سب سے بڑا ہوتا ہے، اور مانگتا وہی ہے جو عاجز ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہی مانگتا ہے۔ اس دعا میں آپ کو سلیقہ سکھایا گیا۔ پھر اس صورت میں، اس کو دعا بھی میں کہتی ہوں، دعا بھی کہتے ہیں، اس صورت میں آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو مانگنے کے قابل کیا چیز ہے۔ مانگنے کے قابل تو سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے؟ ہدایت۔ کیونکہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے پر ڈال دیا اور تم اس راستے پر چل پڑے تو آخرت تمہارے لیے یقینی ہے، کامیابی تمہارے لیے یقینی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور تم سے راضی ہو جائیں گے۔ بات سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ سورت بہت خوبصورت سورت ہے، اور اس سورت کے بہت سارے نام بھی ہیں۔ اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، جڑ، بنیاد۔ ام کے معنی جڑ، بنیاد۔ اور اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں
اس سے پہلے اور اس کے بعد جو لکھی جائیں گی ان سب کے اوپر یہ قرآن حاوی ہے. اس سے بہتر کتاب آج تک دنیا میں نہ لکھی گئی ہے اور نہ لکھی جائے گی. اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے, اس کو قرآن عظیم بھی کہتے ہیں. حدیث کے یہ تینوں نام ہیں, ام القرآن, ام الکتاب اور قرآن عظیم, الفاتحہ بھی کہتے ہیں. اس کی ایک خصوصیت یہ ہے جس پر اگر آپ کبھی غور کریں تو دماغ چکرا جاتا ہے. وہ لوگ جو ایک لفظ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے دوسری زبان کا, وہ بھی قرآن پڑھ لیتے ہے. بات یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ اگر آپ ان کو اردو میں لکھا ہوا, پنجابی میں لکھا ہوا, گجراتی میں لکھا ہوا ایک جملہ دیں, وہ نہیں پڑھ سکتے, لیکن عربی پڑھ لیں. ہاں, اس کو یوں سمجھ لیجئے آپ کہ یہ وہ کتاب ہے جو بے سمجھے پڑھی جاتی ہے. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ کچھ نہیں آتا, اور دوسری زبانوں کے پڑھنے کے لیے تو آپ کو وہ زبان آنا چاہیے. آپ اردو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ کو اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتی, لیکن وہی الفابیٹس, وہی حروف قرآن میں ہیں, آپ قرآن پڑھ لیتی ہیں. اگر اردو میں بولوں تو آپ سمجھ لیں گی, لیکن اگر عربی آپ کے سامنے پڑھوں تو آپ نہیں سمجھ سکتے, لیکن عربی آپ پڑھ لیتی ہیں. تو یہ عربی زبان کی ایک خصوصیت آپ کہہ سکتے ہیں, ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ کا. اس کے اوپر عربی زبان نہیں بلکہ قرآن حکیم کے اوپر یہ ایک معجزہ ہے, یہ ایک احسان ہے. کہ وہ لوگ بھی قرآن پڑھنا سیکھ لیتے ہیں جو اگر اپنی دستخط بھی کرنے کے لیے کہیں تو نہیں کر سکتے, اپنا نام نہیں لکھ سکتے, لیکن قرآن پڑھ لیں گے. اپنا نام لکھا ہو تو شاید وہ بھی نہیں پڑھ سکتے, سمجھ گئی, لیکن عربی میں قرآن پڑھ لیں گے. یہ قرآن کی ایک کا معجزہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر یعنی مثال نہ تورات میں نازل ہوئی, نہ انجیل اور زبور میں, اور نہ خود قرآن میں کوئی دوسری سورت اس کی جیسی. یہ سورہ فاتحہ کی بات ہے کہ اس کی جیسی قرآن میں کوئی دوسری سورت بھی نہیں ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے. سمجھ گئیں؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث شریف میں سورۃ الشفا بھی ہے. اب اگر آپ عقیدے کے ساتھ پڑھیں تو یہ دوسری بیماریوں میں بھی آپ کو صحت دے سکتی ہے. جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ کچھ صحابی کہیں سے جا رہے تھے, انہوں نے ایک جگہ پر قیام کیا اور اس جگہ کے باشندوں سے کھانے کے لیے مانگا, انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. تھوڑی دور چلے تھے کہ اسی قبیلے کے کسی شخص کو بچھو نے کاٹ لیا. آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی. اسی قبیلے کے کسی شخص کو بچھو نے کاٹ لیا, اور وہ لوگ ان صحابیوں کے جماعت کے پاس آئے اور کہا کہ ہم اگر آپ کو کوئی دوا آتی ہو تو ہمارے آدمی کا علاج کریں. ان میں سے ایک صحابی اٹھ کر گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا یا پانی پہ پھونک کے پانی ملا. بہرحال اس کا بچھو کا زہر چلا گیا. انہوں نے کہا تمہیں اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ انہوں نے کچھ بکریاں مانگ لی کہ ہمیں اس کا معاوضہ چاہیے, ہم بکریاں لیں گے. کچھ صحابیوں نے اس کی مخالفت کی کہ بھئی تم نے تو قرآن سے علاج کیا ہے, تم اس کا معاوضہ نہ لو. شکایت گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور آپ کو یہ بتایا گیا, آپ نے کہا تم نے ٹھیک کیا, اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ. یعنی یہ ازراہ تفنن, ہنسی کے طور پر آپ نے فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں کہ ان بکریوں میں میرا بھی حصہ لو. بات ختم. تو مطلب یہ کہ سورہ جو ہے اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو یہ ہماری زندگیوں کا علاج ہے. سمجھ گئی؟ زندگی کا علاج, یعنی ہم پھر غلط راستے پہ چلیں گے ہی نہیں. اب جب ہم آگے اس سورت کی تفسیر بیان کریں گے تو آپ کو بتا دیں گے قرآن کے جو بنیادی, اسلام کے جو بنیادی 3 عقائد ہیں, توحید, رسالت اور آخرت, وہ تینوں اس میں بیان کر دیے گئے. تو جب ہم مانگیں گے اللہ سے وہی جو ہم کو مانگنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ بھی وہی دیں گے انشاءاللہ. سمجھ کر ہم پڑھتے ہی نہیں اس صورت.
طوطے کی طرح پڑھتے ہیں. اب اس کے بارے میں بھی لوگوں میں اتفاق رائے نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ تو اس پر تو اتفاق ہے، لیکن اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو صورتوں کو الگ الگ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے درمیان میں، یا یہ اس صورت کا ایک حصہ ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہو، ہمیں حکم یہی ہے کہ جب ہم اس صورت کی تلاوت کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کریں. قرآن حکیم میں ٹوٹل 114 یعنی 114 صورتیں ہیں، جس میں سے 113 صورتوں کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اور سورہ توبہ جس کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں، اس کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا. لیکن کچھ حکمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم آپ نہیں جانتے، کہ سورہ نمل میں ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گئی. سمجھ گئیں؟ سورۃ النمل میں ایک دفعہ آ گیا ہے، تو تعداد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 114 ہی ہو گئی. اس سورت کی، اس قرآن حکیم کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو زبانی پڑھنے والے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی. جو لوگ پورا قرآن حکیم زبانی یاد نہیں کرتے، ان کو بھی اس کے کچھ حصے یاد ہیں. بڑی بڑی صورتیں تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کتاب کو آپ روز پڑھیں تو بھی آپ بور نہیں ہوتے. اس کتاب کو آپ روز سمجھ کر پڑھیں تو آپ کو ایک نیا پہلو اس کا آپ کے سامنے آتا ہے. بس صرف ایمان کی شرط ہے. آپ خالی ذہن رکھیں. ایمان سے مراد یہاں پر میری اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ذہن میں پہلے سے کوئی خیالات نہ ہوں اس کے خلاف. جیسا کہ آج کل لوگوں نے قرآن حکیم کا مطالعہ پہلے سے سوال اپنے ذہن میں تیار کرتے ہیں، ان کے جواب تلاش کرنے کے لیے قرآن میں ڈھونڈتے ہیں. سمجھ گئیں کہ موسیقی جائز ہے. اب قرآن میں انہوں نے وہ آیتیں ڈھونڈی جن کے حساب سے موسیقی ان کو جائز لگی. انہوں نے سوال پہلے ذہن میں کر لیے تیار، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی، ذہن کو خالی کر لیے، اس کے بعد قرآن کو آپ پڑھیے تو واقعی میں قرآن آپ کے لیے ہدایت نامہ ہے. اچھا جناب، تو بسم اللہ کی بات ہم کر رہے تھے کہ قرآن حکیم میں بسم اللہ 114 مرتبہ آئی ہے. بسم اللہ کی یہ اہمیت آپ کو ظاہر ہوتی ہے بسم اللہ کی. اور قرآن کریم کو اور ہر کام کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ سے شروع کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے. جس کام کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سورۃ العلق کی ابتدائی آیات بھیجی تو آپ کو حکم ہی یہی تھا، پہلی آیت ہی یہی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق. بسم ربک، اپنے رب کے نام سے شروع کیجئے. کیوں اپنے رب کے نام سے شروع کیجئے؟ کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے والے کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کا نام ہر کام سے شروع میں لیا جائے. ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو یعنی بتی بند کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھانکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کہو، گھر سے باہر نکلو تو بسم اللہ کہو، گھر کے اندر داخل ہو تو بسم اللہ کہہ کر داخل ہو. یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ اگر بسم اللہ کہہ کے گھر میں داخل نہ ہو تو باہر سے شیطان بھی تمہارے ساتھ ساتھ اندر آ جاتا ہے، اور اگر تم بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہو تو شیطان باہر ہی رہ جاتا ہے. سمجھ گئیں؟ شیطان آپ کے ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے. سواری پر چڑھیں تو بسم اللہ پڑھیں. اس کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ہے کہ جب آپ اپنی کشتی پر سوار ہوئے تو آپ نے پڑھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. سمجھ گئی؟ تو بسم اللہ کی بڑی برکت ہے. اور
جس کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے اس کام میں کوئی برکت نہیں ہوتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کام میں برکت کا کیا مطلب ہے اور بسم اللہ شروع کرنے سے مراد کیا ہے, کیوں ہم بسم اللہ. جب ہم اپنے کام کو بسم اللہ سے شروع کریں گے تو ہم اپنے ذہن میں ایک ایسی طاقت کو, ایک ایسی ہستی کو, ایک ایسی ذات کو لے آئیں گے جو پوری کائنات کی خالق ہے اور ہر پوری طاقتوں کی مالک ہے. سمجھ گئے, ہمارے ذہن میں اس طاقت کا تصور آ جائے گا. تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ, لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو ویسے بھی یاد رکھتے ہیں, لیکن اس طرح اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے اپنے کام کی ابتدا کریں گے تو ہم اس طریقے سے اللہ کو یاد کریں گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کو یاد کرنے کے لیے حکم دیا ہے. بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو بسم اللہ, اور ہم اپنی زندگی کا رخ اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف اللہ تعالیٰ ہمارا رخ پھیرنا چاہتے ہیں. یعنی جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کی تجدید کرتے ہیں, یعنی رینیول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے وعدہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا تھا تو ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم کس کی اطاعت کرو گے. اپنا سارا کانسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ دنیا میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی بتا دیا تھا کہ پوری کائنات کی ہر چیز میں انسان کے لیے پیدا کر رہا ہوں. یہ بتا دیا تھا ہر چیز کو تمہارے لیے, چاند, سورج, ستارے, پہاڑ, دریا, موتی, ہیرے, جواہرات, ہر نعمت تمہارے لیے پیدا کر رہا ہوں, لیکن اس کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے. اگر اس طریقے کے علاوہ تم نے استعمال کیا تو تم ظالم ہوگے, گناہگار. یہ بتا دیا تھا. کل کائنات کی اگر آپ غور کریں تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہی لیے تو پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ. پھر اور ہم سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کہ جو کچھ ہم نے کہا تمہاری سمجھ میں آ گیا؟ تو ساری روحوں نے کورس میں کہا تھا بلا, کیوں نہیں, ہماری سب سمجھ میں آ گیا, ہم وہی کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. پھر دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر وقت نبی بھیجے کہ دیکھو ہم تم کو بتا رہے ہیں, کہیں تم بھول گئے ہو اللہ سے اس وقت کا کیا ہوا وعدہ, تو ہم یاد دلا رہے ہیں کہ یہ وعدے تھے. پھر بھی کسی نے نبی کا کہنا مانا, کسی نے نہیں مانا نبی کا کہنا. تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو گویا وہ وعدہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے, اس وعدے کو ہم اپنے آپ رینیو کرتے ہیں, اپنے کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم وہ کام کوئی کریں گے ہی نہیں جس میں ہمیں شبہ ہو کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہوگا, کیونکہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. مثال کے طور پر اگر ہم تھیٹر دیکھنے جائیں گے, ہم ڈرامہ دیکھنے بیٹھیں گے, ہم موسیقی کی محفل میں جائیں گے, یا ہمارے گھر خواتین مہمان آئی ہیں, ہم ان کے سامنے گانا گانے بیٹھے ہیں, تو ہم گانا گانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. تھیٹر میں قدم رکھنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. آپ پڑھیں گے؟ آپ مجھے خود بتائیے, آپ پڑھیں گے؟ آپ کی یہ کامن سینس کی بات ہے, یہ میرے بتانے کی بات نہیں ہے, یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے. وہ چیز جس میں لہو و لعب شامل ہو, جس میں نفس کی لذت شامل ہو, اس کے پہلے ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, علاوہ ان کاموں کے جن کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے. قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے وقت پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, چونکہ خود قرآن مجید میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا وَإِذَا قَرَأْتَ, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ جب آپ قرآن شروع کریں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کریں. لہٰذا قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, اور اس کے بعد بسم اللہ کی تلاوت اور پھر قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. یہاں پر
علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آپ کو ضرورتاً بات کرنا پڑ گئی اور آپ نے دوبارہ شروع کیا تو آپ کو دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. لوگ ہمارے یہاں جن کو دین کا علم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ بسم اللہ سے شروع کرو، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے دوبارہ شروع کرو. سمجھ گئیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت اگر آپ کر رہی ہیں تو آپ کو بلا وجہ کسی سے گفتگو نہیں کرنا چاہیے. سکون سے آپ اللہ تعالی کے کلام کی تلاوت کرتی رہیں، زبر بلا وجہ آپ کسی سے رک کر بات نہ کریں. یہاں تک منع ہے کہ اگر آپ قرآن حکیم کی تلاوت میں مشغول ہیں اور کوئی آتا ہے یا قرآن کا ذکر ہو رہا ہے اور کوئی آتا ہے اندر تو آپ اس کو سلام نہ کریں یا آنے والا آپ کو سلام نہ کرے، جبکہ سلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پھر بھی سلام تک سے روک دیا گیا. ہم لوگوں کے ہاں یہ غلط طریقہ ہے کہ قرآن کی 2 آیتیں پڑھتے ہیں اور بیچ میں بلا وجہ رک کر تیری میری خیریت پوچھنے لگتے. یہ قرآن حکیم کی بے حرمتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پہلے سمجھ لیں کہ میں نے پناہ مانگی اللہ تعالی کی شیطان مردود سے. یعنی جب میں تلاوت کر رہی ہوں تو قرآن حکیم کا جو مقصد ہے، جو مطلب ہے، اس کے سمجھنے میں شیطان مجھ کو گمراہ نہ کر دے، مجھ کو بہکا نہ دے. اس لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ نے اس قرآن میں ہم کو تعلیم دی ہے وہ تعلیم ہماری سمجھ میں آ جائے، شیطان اس میں رکاوٹ نہ بنے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ توبہ یا سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہے. اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں اور بیچ میں سورہ توبہ آ جاتی ہے تو بغیر بسم اللہ کے پڑھتی چلی جائیں. لیکن اگر آپ آج قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھی ہیں اور سورہ توبہ سے ہی آپ کو تلاوت کرنا ہے تو آپ اعوذ باللہ و بسم اللہ دونوں پڑھیں. تب آپ کو کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ اعوذ باللہ و بسم اللہ پڑھے بغیر قرآن کی تلاوت شروع کر دیں. اس وقت آپ پڑھیں گی، کوئی حرج نہیں. کیوں نہیں لکھی گئی ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ہمیں ان کے بحث میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صورتوں سے پہلے بسم اللہ لکھوائی، اس کے پہلے نہیں لکھوائی. حیرت ہے کہ صحابہ کرام نے اس وقت اس کے بارے میں آپ سے سوال بھی نہیں کیا، کیونکہ اگر سوال کیا ہوتا تو روایات میں اس کا جواب موجود ہوتا. جو جوابات لوگوں نے دیے ہیں وہ اپنے ظن اور اپنے تخمینے سے دیے ہیں. گیس ورک. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی جواب کسی روایت میں نہیں ملتا کہ آپ سے کسی نے صحابی نے سوال کیا ہو کہ اس کے پہلے آپ نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھائی. آ گئی بات سمجھ میں؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سن لیجیے، مختصر سی تفسیر ہے. بسم اللہ یہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے. با، اسم اور اللہ. با کے 3 معنی ہیں عربی زبان میں. لفظ با اس کے 3 معنی ہیں. مصاحبت یعنی کسی کا کسی کے ساتھ ہونا. آپ کی ان کے ساتھ مصاحبت ہے یعنی دونوں ایک ساتھ آئے ہیں. سمجھ گئے؟ استعانت یعنی مدد کرنا. مجھ کو مدد کی ضرورت ہے، آپ ہاتھ پکڑ کر مجھے زینہ چڑھا کر اوپر لے آتی، یہ استعانت ہو گئی، ہیلپ. تیسرے معنی ہے برکت، یعنی جو چیز آپ کے پاس ہے اس میں زیادتی ہو. جو درجہ آپ کے پاس ہے، جو درجہ جو عزت آپ کو ملی ہوئی ہے اس میں زیادتی ہو، درجہ بڑھ جائے، کمی نہ واقع. یہ برکت ہوگی.
تو جب ہم، اور اسم کے معنی ہے نام، جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو ہم اس میں تینوں معنی مراد لیتے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. بسم اللہ، اللہ کا نام ہمارے ساتھ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم نے شروع کیا. بات سمجھ رہی ہیں؟ ایک مطلب تو یہ ہو گئے. دوسرے مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے نام کو پکار رہے ہیں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ ہماری مدد فرمائیے. اور تیسرے معنی اس کے یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈالے. سمجھ گئی؟ تو بسم اللہ کے 3 معنی ہیں. اب اللہ کے معنی کیا ہیں؟ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان سب کا مجموعہ اللہ ہے. یعنی اللہ کو، تو لفظ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کا مجموعہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کے پکارا یا رحیم کہہ کے پکارا، یا اللہ تعالیٰ کو کہ اور جو دوسرے نام ہیں، صفاتی نام ہیں، قہار ہے، غفار ہے، ان تمام ناموں کے بجائے ایک نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، سمجھ گئے؟ اور اس نام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے. اس لیے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، یعنی سب سے بڑا نام ہے. اس سے بڑا دنیا میں کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا، اسم اعظم کا مطلب. اور جو صوفیہ کے ہاں یعنی تصوف میں اس بات کو یوں لاتے ہیں کہ اس نام کو لے کر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے تو مل جائے، اور وہ حقیقت ہے. آپ تصوف کی بات کریں یا ویسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے. اور ایک بات اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ وہ نام ہے جس کا نہ جمع ہو سکتا ہے نہ تثنیہ ہو سکتا ہے. اردو گرامر میں یا انگلش گرامر میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک سنگولر نمبر، دوسرا پلورل نمبر. گرل اور گرلز 2 لڑکیوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. بات سمجھ رہی ہیں؟ لیکن عربی زبان میں 3 جینڈر ہوتے ہیں، ایک سنگولر ہوتا ہے، دوسرا ڈوئل ہوتا ہے، DUAL، جس میں 2 ہوتے ہیں. جیسے رجل 1 مرد، رجلان 2 مرد. سمجھ گئیں؟ رجلین بہت سارے مرد. اسی طرح اور ناموں کے تو آپ واحد یا تثنیہ یا جمع کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا نہ جمع ہو سکتی ہے نہ اللہ کا تثنیہ بن سکتا ہے. اسی لیے اس نام کو کسی دوسرے انسان کو تنہا نہیں دینا چاہیے. آپ اکرام اللہ کہہ سکتے ہیں، آپ سمجھ رہی ہیں، لیکن آپ خالی اللہ کسی کو نہیں دے سکتے. یہ تو بسم اللہ ہو گیا. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کلمے میں یا اسی جملے میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں اور بیان کی گئی ہیں. ایک صفت ہے رحمان کی اور دوسری صفت ہے رحیم کی. رحمان کے معنی ہے، جو علماء نے اس کی تفسیر کی ہے انہی کے الفاظ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رحمان کے معنی عام الرحمہ اور رحیم کے معنی تام الرحمہ. اب عام الرحمہ کے معنی کیا ہے؟ عام الرحمہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے. رحمان کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، نہ صرف مومنوں کے لیے ہے بلکہ کافروں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، اشیاء کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے. عام الرحمہ. تام الرحمہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت مکمل ہے، پوری ہے، ناقص نہیں ہے، ادھوری نہیں ہے. یہ رحیم کے معنی ہے.
اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دو صفتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان اس لیے فرمایا ہے کہ تم گناہ کر کے اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنی رحمت میں تم کو چھپا لے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اکمل ہے، اس سے زیادہ مکمل کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تم پر رحمت فرمائیں گے تو پوری کی پوری رحمت فرما سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب آگے چلنے سے پہلے یہاں پر دو باتیں اور بتا دیں کہ رحمان اور رحیم یہ دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان بھی اللہ کی طرح ایک نام ہے جس کو انسانوں کو اکیلا نہیں دینا چاہیے۔ لوگ اپنے بچوں کے نام عبد الرحمن، فضل الرحمن وغیرہ رکھتے ہیں اور عبد اور فضل ہٹا کر خالی رحمان کہہ کر پکارتے ہیں، جو غلط ہے، گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ رحمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک ایسی صفت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی یہ صفت مہربانی کی عام ہے۔ ہم ہر ایک کے اوپر مہربان ہو ہی نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بڑا دل ہو گیا بڑا تو دو چار لوگوں کے اوپر مہربان ہو گئے، کل کائنات پر مہربان ہونا ہمارے بس کی بات ہی نہیں۔ تو رحمان کے ساتھ کبھی رحمان اکیلے کر کے نہ پکارا جائے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اس میں رحیم۔ رحیم ایک ایسا نام ہے جس کو آپ اکیلے پکار سکتے ہیں، کیونکہ اس کے معنی ہے مکمل۔ آپ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ مہربان ہو تو مکمل طور پر اپنی طاقت بھر آپ مکمل مہربان ہو جائیں۔ اگر آپ نے عبد الرحیم نام رکھا ہے تو آپ رحیم تو اکیلے کہہ کے پکار سکتے ہیں، لیکن آپ رحمان اکیلے کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ اسی طرح اور بھی چند نام ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی جن کے ساتھ آپ کو عبد لگانا ضروری ہے، چونکہ